درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان پر لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی کہ رد کریں۔ آپ کے لیے میں رد کرتا ہوں۔ سیرت النبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ محترم ٹیچر، یہاں چند لمحوں کا توقف کرتے ہوئے یہ ذرا نوٹ کر لیں، خاص طور پر چونکہ اب پہلے سے زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ خاتم النبیین کا، لہٰذا اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ خاتم النبیین میں خا کے بعد تم پر تے پر زبر ہے، میم پر پیش ہے، اور پھر نبیین میں دوسری شد زائد ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو اس کے بغیر پڑھیں، خاتم النبیین، نبیین نہیں بلکہ نبیین، خاتم النبیین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی عزت کرتے اور سب سے پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ راستے میں ملنے والوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے لوگوں کو بھی سلام کرتے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور دعا فرماتے۔ ننھے بچے لائے جاتے تو ان کو گود میں لے لیتے۔ بچوں کو قطار میں جمع کر کے انعامی دوڑ لگواتے کہ دیکھیں کون ہمیں پہلے چھو لیتا ہے۔ بچے دوڑتے ہوئے آتے تو کوئی سینے پر گرتا، کوئی پیٹ پر۔ بچوں سے دل لگی بھی کرتے۔ سفر سے آ رہے ہوتے تو جو بچہ راستے میں ملتا اسے سواری پر بٹھا لیتے۔ چھوٹا ہوتا تو آگے، بڑا ہوتا تو پیچھے۔ فصل کا میوہ پہلی بار آتا تو دعائے برکت مانگ کر کم عمر بچے کو دے دیتے۔ غرض کے بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت بے مثال ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو الگ الگ بیٹھ کر کھانا ناپسند تھا۔ انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانے کی تلقین فرمائی۔ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے۔ ہر لقمے پر وہ بسم اللہ پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہمان نواز تھے، سب کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے۔ کوئی اگر زیادتی بھی کرتا تو اسے معاف کر دیتے۔ کان میں کوئی آہستہ سے بات کرتا تو جب تک وہ بات پوری کر کے منہ نہ ہٹا لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر اپنا سر اسی کی طرف جھکائے رکھتے۔ کسی کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو کہتے کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی تو اٹھ کر استقبال کرتے، خود تشریف لے جاتے۔ ان کے بیٹوں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی پیار تھا۔ ان کو گود میں لیتے، ان کو کندھوں پر سوار کرتے اور ان کے لیے گھوڑا بنتے۔ غرض کے نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہر معاملے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انتہائی ضروری ہے کہ ہم پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، یہ ہمارا فرض ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔